اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے لیے نماز اس کی صحیح ہے، جو شخص مثال کے طور پر اپنے مرجع کی تقلید کے لحاظ سے عمل نہیں کر سکا، بعد میں اسے معلوم ہوا کہ اس کا عمل اس وقت کے لحاظ سے مثال کے طور پر سجدے سے صحیح نہیں تھا، تو ابھی لا طاعت کا جو حکم ہے وہ قبول کر لے گا، اس کی نماز صحیح ہے، لیکن ہاں سجدے سہو اس کے اوپر ہے، ولو 1000 سجدے سہو وہ یعنی پورے عمر کی نماز کیوں، تو اس کو پڑھنا پڑے گا۔ کافیه این اگر مرجع تقلیدش فتوا داشته ها، اما اگه احتیاط وجوبی داشته که مشکلی نداره، سجده سهو هم نمیخواد. بله بله نعم ای ای مثلا اذان عام طور سے تو نیچے کھڑو کے نہیں کہتے، کبھی کبھی اونچائی پہ بلندی پہ جا کے اذان کہتے ہیں، تو جو معتبر چاہے جماعت نے اس کو قبول کیا، جماعة هكذا قالوا. بعض اللي أنا هم أتصور هالشكل، يعني أيهما أسرع صار هو هذا حد، لأنه بالنتيجة دليل لموضوعين، كل موضوع موضوع للحكم الشرعي. تو جہاں تک اذان پہنچی، چاہے بلندی سے پہنچے چاہے نیچے سے پہنچے، جہاں جو معتبر ہو، یعنی جہاں جس طرح سے اذان دی جاتی ہے، البتہ آواز لاؤڈ اسپیکر کی آواز نہیں، جہاں تک پہنچتی ہے وہ حد ترخص ہے۔ یہ دیکھیں روایت میں تو نہیں آیا، لیکن آپ دیکھیں کہ 1 یا 2 منزل کے مکان کیا 2 کلومیٹر سے دکھائی دیں گے؟ نہیں دکھائی دیں گے۔ جو روایت میں وہ طوارا عن الجدران، یعنی وہاں سے وہ گھر دیکھ سکتا ہو، یعنی یہاں سے لوگ نہیں دیکھتے عام طور سے گھروں کو، یا نہیں سنتے اذان کی آواز کو۔ بعض دونوں کو معتبر جانے، نہیں دونوں چیزیں نہ دکھائی دے نہ سنائی دے، بعض کا ایک بھی کافی ہے، لیکن جو قول میں نے بھی جس کو قبول کیا ہے وہ یہ کہ، اور اصح قول بھی، کہ ان میں سے کوئی بھی چیز جو پہلے حاصل ہو جائے وہ حد ترخص ہے، چاہے اذان کی وجہ سے یعنی آواز کی وجہ سے، چاہے دید کی وجہ سے دکھا۔ دیکھیے عہد جو ہے یعنی قسم جو ہے یا جو نظر ہے وہ اللہ سے ہونی ہے، ضروری نہیں کہ عربی میں کہی جائے، لیکن اللہ کو خطاب کر کے کہی جائے، چاہے اللہ کا نام اپنے یا اللہ کہے، الہی کہے، کچھ بھی، یعنی خطاب اللہ ہو، جس سے نظر کر رہا ہے وہ اللہ ہو، تب یہ عہد شرعی ہو جائے گا، احکام شرعی ہو جائے گا۔ لیکن اگر نظر جس کے لیے کر رہے ہیں، مثلا امیر المومنین کے کر رہے ہیں یا ابوالفضل عباس کہہ رہا ہے، یہ واجب شرعی جو احکام نظر کے اس پہ نہیں آئیں گے، البتہ مکروہ ہے کہ اس پہ عمل نہ کرے، وہ خاص صیغے کی ضرورت نہیں ہے، اطلاقات کافی ہیں۔ روایات میں ہے کہ اپنے نظر پر، اپنے عہد پر، اپنے معاہدوں پر عمل کرو، بس اللہ سے معاملہ ہو تو واجب ہے، غیر اللہ سے معاملہ ہو تو اس کو ترک کرنا کراہت ہے۔ يعني يكون الطرف هو الله عز وجل. بله جاهل بوده دیگه، جهل سجده سهو، اگر در جهل سجده سهو میاد یا نمیاد.
دیکھیے سجدے سہو جو ہے اس کا نام سجدے سہو ہے، ورنہ جہل میں بھی سجدے سہو آتا ہے، جاہل تھا، سہو نہیں ہے، جاہل تھا، اس کا نام سجدے سہو ہے بھول کا، لیکن اس کے اندر جہل کے لیے بھی کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کا ایک مصداق سہو ہے یعنی بھول، وہ الا دوسری چیزوں کے لیے بھی آتا ہے. اختلافی ہے یہ مسئلہ ہے، مشہور جو فقہا کے درمیان ہے کہ شرط ہے صحیح ہونے کی عمل کی ولایت ائمہ علیہ السلام، یعنی اصلا عبادت ہی نہیں ہے بغیر ان کی ولایت کے. بعض فقہا نے کہا نہیں قبول ہونے کی شرط ہے، مطلب بہت کم نے ایسا کہا، اکثر نے اختلافی ہے، چونکہ روایات سے مختلف معنی اخذ کیے ہیں علماء نے، لہٰذا اختلاف ہے فتاوی میں. روایات ہے، شرط صحت ہے ولایت. ہاں اگر قبل موت سے قبل یہ اگر قبول کر لے اور ولایت کو قبول کر لے تو اس کی بعد نمازوں کو بھی قبول کر لے گا جو اس نے بغیر ولایت کے پڑھی تھی، وہ اللہ سے گویا نماز ہی نہیں پڑھی، جیسے نماز بغیر وضو کے، جس کو نماز نہیں کہا جاتا. دیکھیں ولایت تکوینی مطلقاً اور کاملہ 14 معصومین کے لیے، لیکن جیسے ابن فہد حلی یا دیگر علماء اس میں مثال کے طور پر انہوں نے کسی کو زندہ کیا یا کسی پہ دعا پڑھی وہ قبول ہوگی، وہ ولایت تکوینی جزئی ہے، وہ اس پہ متقین تک بھی آ سکتی ہے. اور یہ نقل متواتر ہے کہ وہ مقام جناب زینب تو سلام اللہ علیہ بہت اعلیٰ، حتی متقین علماء کے لیے. ایک انسان نے جو نہ پڑھا ہے لکھا ہے نہیں ہے لیکن متقی ہے، اس کے پاس بھی کچھ ولایت آ سکتی ہے، یعنی ولایت تکوینیات میں سے، لیکن مطلقاً یہ صرف 14 معصومین کے لیے ہے. نباید روزه اعتکاف باشه، اعتکاف باید با روزه باشه، ولی هر روزه میخواد روزه ماه رمضان باشه، روزه قضای ماه رمضان باشه. دیکھیں روزہ اعتکاف میں ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اعتکاف کے لیے روزہ ہونا ضروری ہے. یعنی اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، یعنی یہ روزہ جو میں رکھ رہا ہوں اعتکاف کے لیے رکھ رہا ہوں ضروری نہیں ہے. کوئی بھی روزہ میری گردن پہ ہے میں وہ روزہ رکھتے ہوئے اعتکاف کر سکتا ہوں. دلیل اعم از اینه، مسجد جامع لا المشهور روايات خاصة أكو، والمسجد جامع عظيم بلا شك. دیکھیے اس کے اندر روایات ہیں اور اجماع ہے حتی اس کے اندر کہ اگر مسجد جامع نہیں ہے اس کے اندر تو پھر مسجد صحیح نہیں، کیونکہ احتکام میں اعتکاف میں سے ایک چیز
احکام الاعتقاد ما الى احکام المسجد الجامع بقاء بالمسجد کیونکہ اعتکاف کے لیے مسجد جامع شرط ہے، یا وہ 4 مسجد؟ مسجد جامع کہ مسجد جامع یعنی اختلف افراد پورے شہر کے وہاں آتے ہوں. مختلف اطراف المدينه ياتون الى بعض المساجد مسجد السوق. بعض مسجدیں ایسی ہوتی ہیں مثلا بازار کی صرف بازاری آتے ہیں، بعض مسجد مثلا محلے کی صرف محل کے لوگ آتے ہیں، کچھ مسجدیں ایسی ہوتی ہیں جس میں پورے شہر کے لوگ آتے ہیں. یہ مسجد جامع ہے. المساجد اكو المدن اللي من كل الاطراف يجون هناك، يعني المسجد الذي من اطراف المدينه يجون هنا، مثل هذا المسجد اللي متصل بحرم فاطمه المعصومه. مثلا جو مسجد جناب جو مسجد راز پہ جناب فاطمہ معصومہ قم کے حرم میں اندر ہے، مسجد راز جسے کہتے ہیں، اس پہ سب لوگ آتے ہیں. تو اگر شک ہو جائے کہ مسجد کوئی بھی مسجد جامع ہے یا نہیں ہے تو اس کا ثابت ہونا ضروری ہے. چاہے وہ دور ہو چاہے نزدیک ہو، جہاں پورے شہر کے یا اکثر شہر کے لوگ آ کے نماز پڑھتے ہوں وہ مسجد جامع ہے. مثلا جمکران میں اکثر لوگ آ کے نماز پڑھتے ہیں، صرف شہر کے لوگ، صرف مثال کے طور پر گاؤں کے نہیں پڑھتے، اکثر آ کے لوگ پڑھتے ہیں، لہٰذا جامع کی حکم ہے. دیکھیے قرآن میں بہت زیادہ آیا ہے پیغمبر اشرف اولین و آخرین سے. کیوں اجازت دی پیغمبر سے اس لہجے میں بات کی؟ پھر روا پھر یہ جو جملے، یہ جو یہاں پر پیغمبر کو خطاب ہے یہ وہی ہے کہ کس کہیں فارسی میں کہتے ہیں کہ دروازے کو کھٹکھٹایا جاتا ہے کہ دیوار سنے. تو یہ جیسے کوئی انسان اپنے بیٹے کو پسند کرتا ہے تو اپنے بیٹے کو تند خطاب کرتا تاکہ دوسروں کا دھیان متوجہ ہو جائے. پیغمبر سے خداوند عالم جو خطاب کر رہا ہے اس طرح کے لہجے میں قرآن میں، وہ دوسروں کے لیے، خود پیغمبر سے نہیں ہے. یہ بلاغت ہے. یہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے بھی خطبے میں یا امیر المومنین کو جو خطاب کیا وہ کروایا ہے، یہ اسی طرح سے، یعنی خود ان سے خطاب نہیں ہے، اشارہ ان کی طرف ہے، خطاب ان سے ہے، لیکن مراد کوئی اور ہے. ایک معقول بات ہے جو اس کو کہنا ہدف نہیں ہے، اس کے ذریعے دوسرے تک پہنچانا ہے. معقول یا مکتوب در میزنه دیوار بشنوه که غرض در زدن نیست، میخواد دیوار بشنوه.
یہ جو اشارے کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ کسی کو خطاب کر کے کسی کو کہیں تو یہ عقلی مسئلہ ہے. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی بڑا چھوٹے سے کہے یا چھوٹا بڑے سے کہے یا بالکل برابر کے لوگ کہیں. یہ تو دونوں عصمت کبریٰ کے مالک ہیں. یہ دونوں اس عصمت، کیونکہ عصمت کبریٰ ہے اور اس کی دلیل قطعی ہے، تو ایک تو لہٰذا اگر کوئی ایک ایسی چیز جو عصمت کبریٰ کے مقابلے میں آ جائے اور اس کو رد، تو پھر اس کو ہم قبول نہیں کریں گے. اس کی ہم تو اس کی، کیونکہ عصمت کبریٰ قطعی ہے. دو دلیل برابر کی ہونی چاہیے جو معارض ہو سکیں. تو یہاں ایک طرف جو ہے وہ عصمت کبریٰ ثابت ہے اور دوسری چیز کے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی ہے. ہم دلیل کے محتاج ہیں. دو مساجد کے احکام سب برابر ہیں، لیکن روایات میں ثواب کے لحاظ سے مختلف مساجد کا ثواب الگ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے نماز جماعت میں ایک امام پیچھے ایک ہی شخص کھڑا ہو ایک ثواب ہے، تین ہو تو اتنا ثواب ہے، تو یہ کوئی حرج نہیں. ہمیں معیار نہیں معلوم ہے، جو روایت میں ہم اسے قبول کریں گے. دیکھیں شرافت کا لفظ جو آپ نے استعمال کیا، شرف جو ہے زمین کی وجہ سے، لہٰذا اگر اس ہم بات اس دلیل کو قبول کر لیں تو کیونکہ مسجد محل جو ہے وہ مسجد بازار سے اشرف ہے یا بالعکس، یہ شاید نہ ہو، یا افضلیت کو ہم قائل ہو جائیں یا نہیں، یا کچھ اور ہے. ہمیں نہیں معلوم معیار کیا ہے. ہم تو روایت کی اور ظہور ہے، ہم اس کو قبول کریں گے کہ اس کا ثواب زیادہ ہے، اس کا ثواب کم ہے. جیسے معروف ہو گیا تھا کہ مکروہات کی وجہ سے، کہ مشہور ہو گیا تھا فقہاء کے درمیان کہ مکروہ نماز میں یا عبادت میں ثواب کو کم کرتا ہے. بعد میں کہا کہ اس بات میں بہت سے علماء اس کو قبول کہ شاید نہیں، ثواب برابر ہوگا لیکن شاید کچھ اور چیزیں ہوں، شاید ہو اقل ثواب، شاید ثواب کم ہو جائے، لیکن حتماً ثواب کم ہوئی ضروری نہیں ہے مکراہت کی وجہ، مکروہ عمل کی وجہ سے. نہیں، میں ان روایات کے سلسلے میں عرض کر رہا ہوں کہ گھر محلے کی مسجد کا ثواب یہ ہے اور بازار کی مسجد کا ثواب اتنا ہے اور مسجد جامع کا ثواب اتنا، تو ہم قاعدے کے لحاظ سے کہ جو ہم تک پہنچا اس کو قبول کرتے ہیں. اس کو ان کا ثواب کم ہے. جو مسجد نہیں جاتا اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے اس کی نماز صحیح ہے، وہ ثواب جو مسجد کا ملتا وہ اسے نہیں ملے گا. جس کے پاس بھی اعتبار نہ ہو، انسان کو انسان جو جماعت سے نماز پڑھنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اطمینان ہو کہ امام جماعت عادل ہے. اگه مطمئنی نمیتونه نماز جماعت بخونه. نعم فضلو وعليكم السلام اهلا وسهلا هنيئا هنيئا لكم هنيئا.
هنيئا لكم إن شاء الله، مقبولة مذخورة إن شاء الله. إن شاء الله كل سنة وكل عام تتوفقون. أدعو لكم وتدعون لي ولغيري أيضا بخدمتكم. تفضل تفضل. فاعلم فاعلم، هذا قرآن. قرآن میں ہے فاعلم، جان، یقین، یہ جان لو کہ اللہ ہے. اور تو شیخ انصاری تو اگر کوئی کہ اگر علم حاصل ہو جائے تو کافی ہے. البتہ اختلافی ہے علماء کے درمیان کہ دلیل کافی، دلیل کی ضرورت ہے یا کسی بھی طرح سے علم ہو جانا کافی ہے علم اصول میں. مسألة خلافية بين الفقهاء. لا شلون؟ ليش لا؟ لا إذا مسافر في مكة والمدينة وما نوى 10 أيام، هذا ما له حق اصلا يصوم الا الصوم اللي دلیل خاص. دیکھیے جو مسافر ہے مکے اور مدینے میں اگر 10 دن نہیں رک رہا ہے تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا یا اعتکاف کر سکے. ہاں بعض روایات میں ہیں کہ حاجت کے لیے 3 روزے مدینے میں رکھ سکتا ہے روایت کے لحاظ سے. ہاں اس پہ اعتکاف بھی کر سکتا ہے. دیکھیے اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، جہاں پہ روزہ رکھنا صحیح ہوگا وہاں اعتکاف بھی صحیح ہو جائے گا. المهم في الاعتكاف يكون صوم صحيح، بس اي صوم يكون. بله فقط یه نفر قائله. بله فقط یه نفر قائله. اون که آیه و روایت نیست، وہ تو آیت اور روایت عرف کا مسئلہ ہے. وہ نه به خاطر اینکه ببینید تمام موضوعات آیه و روایت از اول تا آخر، تمام موضوعات احکام اول اور آخر تک عرف ہے، یعنی عوام اور عرف تھے، مگر یہ کہ خود آ کر شارع اس کو محدود یا بڑھا دے یا گھٹا دے. نسب میں فرزند سے جو نسب ہے وہ عام فہم میں اولاد بیٹے سے ہے، یعنی نسل بیٹے سے چلے گی، یعنی بیٹے کو بیٹے سے نسل کو نسبت دی جاتی ہے، اولاد بیٹے کی اولاد یا باپ اور دادا اس کی طرف، سوائے اس ایک نسب کے جس کو خود خدا نے مستثنا کیا، یعنی پیغمبر کی نسل کو، کہ جو جناب زہرا کی اولاد کو پیغمبر کا بیٹا کہا، یہ خدا نے خود کیا ہے. اس کے علاوہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اولاد اناس کو اپنی ندعوهم لآبائهم مال چیزه، مال سفاحه. یعنی اگر یک کس زن شوهر داره، در ایامی که شوهر داره و شوهرش هم باش تماس داره، در اون ایام یک نعوذ بالله دست به اجنبی داد این زن، یہ مسئلہ دوسرا ہے. یہاں پر جو مسئلہ ہے الولد للفراش کا مسئلہ ہے اور اس کی تفصیلی بحث ہے جو حکم شرعی ہے. قرآن میگه ادعوهم لآبائهم، الولد للفراش. بله المشهور یعنی فقط یعنی بنا به حرفی که به سید مرتضی نسبت داده شد، یہ اس حرف کی لحاظ سے جو سید مرتضیٰ نے کہا ہے،
یعنی خمس میں بیٹی کی اولاد کا مسئلہ یعنی غیر سیدہ کی اولاد کا مسئلہ وہ ایک سید مرتضیٰ کی طرف تفصیل ہے دی گئی ہے. باید به مرحوم سید مرتضی رضوان الله علیه عرض کرد که باید به مرحوم قاعده رو خود سید مرتضی از اول تا آخر جاری کرده چون چند تا کتاب داره خود سید مرتضی. سید مرتضیٰ سے کہا جائے کہ آپ نے خود اس قاعدے کو فقہ میں یہ مورد شده غیر عرفی آپ نے عرف کے قاعدے پر تمام فقہ میں جاری کیا اور یہاں پر ایک چیز غیر عرفی کو آپ قبول کر رہے تو اس کی دلیل دیں آپ، کیونکہ آپ کی بہت سی کتابیں ہیں اور آپ نے سب جگہ عرف کو قبول کیا ہے. بله نه درست که خمس نمیرسه بله. ٹھیک ہے، اولا تو دلیل خاص ہے اور اگر یہ نسبت نہ بھی ہوتی دلیل خاص نہ بھی ہوتی تب بھی نسبت وہ یہ اولاد ذکور سے ہے، لہٰذا اگر حتی یہ بھی نہ ہوتی تو عام قاعدہ یہی ہے کہ سیادت وہ اولاد نرینہ سے ہوگی. ہاں احترام ایک الگ چیز ہے. متعدد روایت ذریت پیغمبر کے لحاظ سے احترام ایک الگ چیز ہے، لیکن اولاد کے لیے شرط ہے کہ وہ اولاد ذکور سے ہو. مختلف ہے. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ موارد مختلف ہیں، پانچوں احکام جاری ہوتے ہیں. شخص مختلف ہو سکتا ہے، مورد مختلف ہو سکتا ہے. حکم عام کل شے کے لیے ایک نہیں ہوتا، مختلف مقامات پہ الگ الگ حکم دیے جاتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ